أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم. اچھا جی، جو پہلے رکوع ہم نے ختم کیا ہے اس کے اندر چیز یہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دعا مانگنی ہے تو وہ اپنے رب سے مانگو، اور وہ میں ہی ہوں۔ تو تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعا مانگو، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا یا میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا۔ تو وہ دعا قبول کرنا ہی ہوتا ہے۔ پھر جو دعا نہیں کرتے وہ تکبر والے ہیں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جنہوں نے میری عبادت سے تکبر کیا، سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ جہنم میں ذلیل و خوار داخل ہوں گے۔ آگے جناب آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی توحید، اپنے یکتا ہونے کی کچھ نشانیاں بتا رہا ہے۔ یہ پڑھتے ہیں، اللہ اپنا تعارف بھی کروا رہا ہے، بار بار کرواتا ہے، اور شاید اس لیے کرواتا ہے کہ ہم پھر بھول جاتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی تکلیفیں اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو اب اس کو بھی پڑھتے ہیں جی۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، یہ نیا لفظ ہے مبصرا۔ پہلے پڑھا ہوا ہے؟ مبصرا کے اندر جی 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 پڑھا ہاں ہوا جی ہے سر؟ پڑھا ہے، ساتھیوں کے لیے پھر آ جائے گا۔ اس کے اندر کون سا لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے؟ بتائیے ذرا، کون کون سے الفاظ آ سکتے ہیں؟ بصیر، بصیر، بصارت، بصیر، بصارت، ابصار، ایسے ہی ہے نا؟ جی تو اس جی سے میم بنا مبصر۔ مبصر کا مطلب یہ ہوتا ہے دکھانے والا، بصارت دینے والا۔ جی جی یہ ترجمہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو بنے گا ون نہارا مبصرا۔ اگر اس کا کیا کہیں گے معنی لغوی لیں گے تو وہی ہے کہ وہ دکھانے والا دن اللہ تعالیٰ نے بنایا، کہ بے دن ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہر ایک چیز روشن ہوتی ہے۔ تو یہ جو میں لفظ روشن کہہ رہا ہوں یہ بھی اس کا ترجمہ ہے، اور سورج کو روشن بنایا۔ تو اصل لغوی معنی وہ یہ ہے دکھانے والا۔ باقی کائنات پوری کی پوری جب سورج ہوتی ہے جہاں تک اس کی روشنی، تو وہ ہمارے لیے دکھانے والا بن جاتا ہے دن۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ تو آج ٹرائی کرتے ہیں پہلے ایزی ہے۔ کہ مل کے پڑھتے ہیں جی۔ اللہ الذی، ترجمہ جی۔ اللہ وہ اللہ وہ ذات ذات ہے ہے، اللہ وہ ذات ہے جس نے، جی اللہ دینا آئے گا تو جنہوں نے، تو اللہ دی جس نے، تو اللہ دی وہ ذات، اللہ وہ ذات ہے جس نے جعل، ترجمہ بنایا بنایا بنایا، لکم اللیل، تمہارے تمہارے لیے لیے رات یہ رات کو، تمہارے لیے رات کو، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، اگر تاکہ وقت تم کریں گے تو، تاکہ تم اس میں سکون سکون حاصل کرو، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، تاکہ تم اس میں آرام کرو۔ دونوں معنی ہیں، سکون آرام کو کہیں
तस्कुनू, ताकि तुम आराम आराम करो। हासिल करो, आराम करो। ठीक है, आराम करो। अब वन्नहारो मुबसिरो, और दिन को दिखाने रोशन वाला बना, और दिन को दिखाने वाला। दिखाने वाला, वाला हम मीम की वजह से कर रहे हैं, वरना तराजम देखेंगे तो उसके अंदर रोशन ही तर्जमा हुआ है, तो हम इसका तर्जमा दिखाने वाला कर रहे हैं, उसका लुग़वी मानी। तो अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए रात को बनाया ताकि तुम उस रात में आराम करो, लेता सुनो, और जी दिन को दिखाने वाला ब्रैकेट में बनाया। और ये काम कोई अल्लाह के अलावा मखलूक में से किसी ने किया हो? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं थोड़ी देर सवाल पूछता हूँ इसलिए कि इस सवालों से मुमकिन है मेरी भी रहनुमाई होगी, आपकी भी, कि इतना बड़ा सूरज जो कितने टन अपना हाइड्रोजन और हीलियम गैस और इतनी उसके अंदर क्या नाम है अपना हिद्दत है, मुझे ये बताइए को दरमियान में कायनात के अंदर लटका हुआ, क्या कोई दुनिया के अंदर मखलूक में से इंसान ऐसा कर सकता है? नहीं सवाल ही नहीं। नहीं कर सकता। फिर जमीन लटकी हुई है, तो जमीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने आ जाता है वो दिन बन जाता है, और जो उसके पीछे होता है वो क्या बन जाती है? रात। जी। और ये मुसलसल चल भी रही है, और दिन बनता रहता है, रात बनती रहती है, ये एक मुसलसल अमल है। और इस कायनात के अंदर ये, इसके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे तो सुबहान अल्लाह ही कहेंगे। ऐसे ही है जी। जी तो अल्लाह ने ये चीजें बार बार की हैं, बार बार बताई हैं, वही अल्फाज हैं, जैसे साथी कह रहे थे कि भी ये तो बड़ा आसान है, आसान तर्जमा करना, लेकिन इसके पीछे जो पैगाम छुपा हुआ है कि वो अल्लाह ताला अपनी वहदानियत, अपनी यकताई वो बता रहा है कि एक ही अल्लाह है जो इसने ये किया, तो लिहाजा उसी का ही हुक्म माना जाए, उसी की ही इबादत की जाए। आगे जी, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह बेशक अल्लाह ताला बेशक अल्लाह ताला, लजू फदलिन, बड़े यकीनन, फजल वाला। यकीनन बड़े फजल वाला है। तनवीन की वजह से अगर बड़ा कहना है तो ठीक है, फजल वाला है, बड़े फजल वाला है, किन पर? अलन्नास, लोगों पर। लोगों पर। लोगों पर। ये एक फजल है जो अल्लाह ताला बता रहा है कि सूरज की शुआएं जमीन पर पड़ती हैं, जमीन घूम रही है, सूरज भी अपना घूम रहा है, लेकिन वो दिन भी बनाता है, रात भी बनाता है अल्लाह के हुक्म से। और अगर ये ना हो तो हमारा खाना पीना जो कुछ भी है कुछ ना हो। क्यों जी? जी। जी मतलब अगर किसी जगह पे रात ही रात रहे तो मुझे बताइए फसलें पकेंगी? नहीं सर। पानी के बुखारात जो है वो समंदरों के वो बुखारात बनेंगे? नहीं बनेंगे। और ये जो हमने अब पता चल रहा है कि हाँ जी बुखारात भी बनते हैं, बादल कैसे बनते हैं, ये पहले जमाने वालों को पता नहीं था, ये हमें अब पता चला जी, कि वो पूरे का पूरा निज़ाम ज़िंदगी का वो इसके साथ मुंसलिक, तो अल्लाह ताला इसको अपना फ़ज़ल कह रहा है कि ये बहुत सारे फ़ज़लों में से एक फ़ज़ल मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेशक अल्लाह ताला यकीनन बहुत बड़े फ़ज़ल वाला है अलन्नासी, लोगों पर, वलाकिन, और लेकिन और लेकिन, अब आ गया अक्सर अन्नासी, तर्जुमा क्या होगा? लोगों में से लोगों में अक्सर से अक्सर। लोगों में से बहुत से। जी, अक्सर लोग भी, लेकिन मुरक्कब इजाफी बनता है, अक्सर भी है, इसमें सिफ्त है, अन्नास भी है, अलिफ लाम आ रहा है, तो तर्जमा लोगों की अक्सरियत, ये मुरक्कब इजाफी बनेगा, तो हम अपनी जुबान में कहेंगे लोगों में से बहुत से
لا یشکرون، نہیں جان شکر نہیں شکر کرتے نہیں نہیں کرتے۔ نہیں جی ادا شکر ادا نہیں کرتے یا شکر نہیں کرتے، بالکل ایسا ہی ہے جی۔ اور یہی چیز ہے کہ جس نے شکر کر لیا وہ عبادت بن گئی، اور عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت کے اندر لے کے جائے گا۔ اور بار بار وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوچھا کہ کتنے لوگ جنت کے اندر جائیں گے، تو اب تو میرا خیال ہے آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کیوں جی؟ کتنے بتایا؟ 1000 میں سے ایک۔ 1000 میں سے ایک۔ نو صحیح۔ اس کا مطلب ہے 999 لوگ ہیں جو ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اکثر ہوئے نا جی؟ جی 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 اچھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آگے 3 آیات پڑھیں گے اور پھر کہیں گے کہ ذالکم اللہ ربکم۔ اچھا، ایک تو بتایا تھا کہ ذالکم اصل لفظ ہے ذالکا لکم، لیکن عمومی طور پر اس کا جو ترجمہ قرآن مجید کے اندر دیکھیں گے وہ ذالکم کا ترجمہ یہی کریں گے، یہی جی۔ تو ذالکم اللہ ترجمہ ہوگا یہی اللہ ہے، ربکم جو تمہارا رب ہے، ہم کر رہے ہیں یہی تمہارا اللہ ہے جو تمہارا رب ہے۔ یہ کرے پہلے بھی کرتے ہیں ہم بالکل جی ایسے۔ جی جی، یہی تمہارا اللہ ہے، ربکم جو تمہارا رب ہے، خالق کل شیء جو تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور جو پیدا کرنے والا ہے اسی کے بارے میں یہ ہے کہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر وہی اللہ۔ آگے آ رہا ہے فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، یہ پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، افک سے نکلا ہے۔ افک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سچائی سامنے ہو اور اس سے رخ موڑ کے جھوٹ بنا دیا جائے، ایسے ہی پڑھا تھا نا تو فکون۔ جی اور رٹنے کے لیے یہ ہے کہ کہاں تم، اس کے ترجمے کافی سارے ہوئے ہیں، کہاں تم پھیرے جا رہے ہو، کہاں تم بھٹکائے جا رہے ہو، یہ 2 تراجم، ان میں سے کون سا کرنا ہے؟ بھٹکائے جا رہے، کہا جا رہا بھٹکائے جا کیونکہ رہے ہو، دوسرا ٹھیک ہے فون کا ترجمہ ہم نے کیا ہوا ہے پھیرے جا رہے۔ جی، ٹھیک ہے، اس کا بھی ترجمہ پھیرے جا رہے ہو ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے، تو کہاں تم بھٹکائے جا رہے ہو، بالکل ٹھیک۔ کیوں کہ اللہ کے علاوہ بہت سارے شیاطین کی شکل میں، لوگوں کی شکل میں موجود ہیں، اور وہ لوگوں کو پھانستے ہیں اپنی طرف، اور وہ اللہ سے کوئی طرف رخ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رخ نہ بھٹکائے جا رہے ہیں، وہ لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ بے عقل ہیں اور جلدی اپنی دعا قبول کرنا چاہتے ہیں، مشکلات کا حل یا بیوقوف ہیں، اللہ کا قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا، تو وہ کیا ہے؟ تم کہاں بھٹکائے جا رہے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کذالک، اسی طرح یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اب ماضی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کانوا، اسی طرح بھٹکائے گئے الذین، وہ لوگ، کانو جو تھے، بآیات اللہ، اللہ تعالی کی آیات کا۔ اب یہ لفظ پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، یجحدون، ایک ہے جیم، اور وہ جو 2 آنکھوں والی ہے ہوتی ہے وہ جد و جہد کے معنی میں آتا ہے، ایسا ہے، جی جی جہاد اور اور یہ جہاد۔ ہے جیم اور ہا، جہدا، جہدا انکار کرنا، کس کا؟ جس طریقے سے فسق جو ہے، فسق اس کا بھی پتا ہے نا کہ جانتے بوجھتے اطاعت نہ کرنا، وہ فسق ہے، کہ پتہ ہے۔ یہاں بھی یہ ہے، اس کے اندر ہے کہ جاننا کہ یہ بات ٹھیک ہے،
لیکن پھر جانتے بوجھتے انکار کر دینا اس کو یجحدون کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی صحیح. جی جی تو وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے. اب جی مل کے پڑھتے ہیں. ذالکم اللہ، یہی تمہارا اللہ ہے جی یہی تمہارا اللہ ہے. ربکم، جو جو تمہارا رب تمہارا رب جو ہے. تمہارا رب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں جو لفظ استعمال کی نا آپ نے صرف وہ رب. رب کون ہوتا ہے؟ پالنے والا، پروردگار. پالنے والا. جی وہ پانی بھی پلاتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، پھر جناب جسم موٹے تازے بھی ہو جاتے ہیں، نہ بھوک نہ پیاس. اس کا بڑا تعلق اس سورج اور رات کے ساتھ ہے. کیوں جی؟ جی جی بالکل بالکل. جی تو ذالکم اللہ، آپ نے مجھے بتایا کہ یہ ہے تمہارا اللہ. ربکم، جو تمہارا تمہارا رب ہے. رب ہے. اور اصل کیا ہے؟ خالق کل شیء. جی جو ہر تمام چیز چیزوں کا کو پیدا پیدا کرنے کرنے والا. والا. ہاں جی، جو تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے. اور اگر جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، میرا خیال ہے ہر زیادہ رہے گا، شیء یہاں مفرد آیا ہے. کیوں جی؟ جی جی تو وہ جمع ہی ہو جائے گا. تو جو ہر ایک چیز کو پیدا پیدا کرنے والا. کرنے پیدا کرنے والا ہے. یہاں انہوں نے میم لکھا ہے، لازم وقف ہے کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچو. کیوں جی؟ جی سوچ لیا. اب سوچنے کے بعد پتہ یہ چلا لا الہ، جی نہیں ہے کوئی نہیں ہے معبود کوئی معبود نہیں ہے کوئی معبود الا ہو، مگر وہی اللہ. مگر وہی. مگر وہی بریکٹ میں اللہ. اللہ. نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی بریکٹ میں اللہ. یہ ہے جناب تعارف. یہ خلاصہ ہے پورے قرآن مجید کا اور پورے دین کا، یہی لا الہ الا اللہ. کیوں جیسے ہی ہے. بالکل جی ہے. جی اب یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کو ضرورت کوئی نہیں ہماری ایمانداری سے، لیکن اللہ کا پیار ہے کہ اللہ پوچھ رہا ہے وَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تو تم تم کہاں بھٹکائے جا رہے ہو؟ ہاں تم بھٹکائے جا رہے. کہاں بہکائے جا رہے ہو. یہ مجہول جملہ ہے جی. اس کا ترجمہ معروف میں بھی آئے گا، تہاں تم بھٹکتے جا رہے ہو، یہ بھی آئے گا. لیکن ہم چونکہ گرامر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو فاکو پیش آئے اور آخر سے پہلے پر زبر ہو تو وہ مجہول جملہ ہوتا ہے. تو تم کہاں بھٹکائے جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو تاریخ کی طرف لے جاتا ہوں. جی قوم نو، عاد، سمود جو بھی پیچھے بتائے، تو کذالکا، اسی طرح اسی طرح یؤفک الذین، بھٹکائے گئے وہ لوگ بھٹکائے گئے وہ بھٹکائے لوگ. گئے وہ لوگ. یہ جملہ کون سا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے، فعل سے شروع ہو رہا ہے تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، ایسا ہے. تو جی اسی طرح بھٹکائے گئے الذین، وہ لوگ، کانو، جو تھے جو جو تھے تھے جو تھے، بآیات اللہ، اللہ کی اللہ آیات کی آیات اللہ کی سے آیات کا یجحدون، انکار انکار کرتے. کرتے. جی کانو کرتے تھے بن جائے گا. جو اللہ کا انکار، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اب جملہ بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے. جی پروفیسر صاحب جی اللہ 3 الذی، آیات. جی اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم اللیل، جس نے رات کو تمہارے لیے بنایا، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار، اور دن کو، مبصرا، دیکھنے والا. دکھانے ویسے والا. پروفیسر صاحب یہاں روشن کرنا ہے، کیونکہ دیکھنے والا پھر کیا دیکھنے والا، یہ ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے. جی چیزیں اللہ کی پوری کائنات، اللہ کی پوری کائنات ہے. جی جی ان اللہ، بے نشانیاں شک ہیں اللہ تعالیٰ، کونی. ان جی اللہ، بے شک مبصرہ اللہ روشن تعالیٰ. بتایا، لیکن یہ ہے کہ اس کے لفظی ترجمہ جو ہے نا جو آپ بتا رہے ہیں جی وہ جی دکھانے والا ہی ہے کہ جو چیزیں کائنات کی ہیں بڑے سامنے ہمارے چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس کو دیکھ کے انسان
ہدایت حاصل کر سکتا ہے. جی جی چلیے ٹھیک. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل، بہت زیادہ فضل والا ہے، علی الناس، سے لوگوں پر، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، سے لوگوں میں سے اکثر، لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے. ذالکم اللہ، اسی طرح سے اللہ تمہارا اللہ، ربکم تمہارا پروردگار ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا تخلیق کرنے والا، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو کہاں پھرائے جاتے ہو. کذالک، اسی طرح سے، یؤفک الذین، پھرائے جاتے تھے وہ لوگ، کانوا بآیات اللہ یجحدون، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو ہم یوفاقو کا جو کیا تھا، پھرانا بھی ہے اور بھٹکانا بھی. جی جی اچھا جی آگے. ہاں یہ جو آیت آ رہی ہے، یہ ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کے اندر کونوں پوری کائنات کے اندر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر تم سورج کو بھی نہیں دیکھتے، زمین کو بھی نہیں دیکھتے، اس کی وسعت کو بھی نہیں دیکھتے، تو نہ دیکھو، اپنی طرف دیکھو. کیوں جی؟ جی وہ آگے آئے گا. ویسے زمین اور آسمان کا ذکر آ رہا ہے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء. اب جی قرار لفظ ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دونوں صورتوں کے اندر آیا ہے، لیکن زیادہ تر ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے نیچے بھیجا تو ساتھ یہ کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، آگے کیا تھا؟ مستقر. مستقرم، وہی پڑھا تھا نا. اس کا ترجمہ جی کیا کیا تھا؟ عارضی ٹھکانا. ہاں، جب تو یہ زمین کے ساتھ آئے گا تو ہم عارضی ذہن میں رکھیں گے، ورنہ یہ دار القرار قیامت کے لیے بھی آیا ہے تو وہاں اس کے معنی پھر ہمیشہ کی زندگی والا ہی ہوگا. تو ارض کے ساتھ آئے گا تو یہ عارضی کے ذہن میں رکھ لیں، ورنہ تو یہ ایک رہنے کی جگہ، قرار حاصل کرنے کی جگہ. جی تو اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا. جی رہنے کی جگہ بنایا. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا. اس کو ذرا تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. بنا اور اس میں اصل میں ہے بنا ان، تو یہ جی جی جب ہم وقت کریں گے تو یہ بنا آ رہ جائے گا. اچھا جی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی. بنا آ، جی میرے ذہن میں تھا کہ شاید آگے الف کو ہوتا تو پھر شاید آنا ہے الف کے ساتھ بنا آ. آگے جی. اب یہ اسی کو دیکھ لیں تو زمین، جو میں عام طور پر کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ویل بیلنسنگ والا ذہن میں رکھیں کہ تھوڑی سی بھی ادھر ادھر ہو جائے کائنات کے اندر ہے، اوپر سارے کے سارے 7 ارب لوگ رہ رہے ہیں، اگر وہ تھوڑا سا جھٹکا مار دے تو کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگ. سب کچھ ختم، سب ختم. لیکن اس نے آج تک جھٹکا نہیں مارا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے. جی اور یہ اپنی جگہ پہ قرار ہے. جی ایسے ہی ہے. جی لیکن ہاں تو یہ تو ہے اپنی جگہ پر برقرار، اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو کیا بتایا؟ رہنے کی جگہ. لیکن اس کے پیچھے میں نے بتایا تھا کہ عارضی طور پر رہنے کی جگہ، یہ ذہن میں رکھیں گے. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا. اب جناب جو لفظ آ رہا ہے نا، یہ تھا میرے ذہن میں، وَصَوَّرَكُمْ. جی
क्या मानी है? हमारी उसने सूरत तुम्हें तुम्हारी सूरत अता की। तस्वीर बनाई। और उसने तुम्हें तुम्हारी तस्वीर बनाई, सव्वारा। क्यों जी? जी अब ये तस्वीर कैसी है? कायनात के अंदर सारी चीजों को देख लें, क्यों जी, और अपने आप को देख लें, चेहरे से लेकर नीचे पांव तक, सर से लेकर पांव तक, उसके अंदर चेहरा जो है वो तस्वीर का ज़हन में आता है। क्यों जी? ऐसे ही है, जी जैसे अमूमी तौर पर ऐसा आता है। वरना तो यह है कि पूरी कायनात के अंदर एक इंसान है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिल्कुल सीधा पैदा किया, कि 2 टांगों पर चलने वाला। क्यों जी? ऐसे जी ही है। जी बिल्कुल। और फिर उसके ऊपर जहां नाक होनी चाहिए, जहां आंखें होनी चाहिए जी, और जहां मुंह होना चाहिए, और फिर मुंह के अंदर जो चीजें डालते हैं और उसका कहाँ कहाँ जहां जहां भी जो जो चीजें होनी चाहिए, इंसान सिर्फ इसके ऊपर ही तसव्वुर करना शुरू कर देना, इससे और बेहतर शक्ल ज़हन में आ ही नहीं सकती। क्या आ सकती है? बिल्कुल लिहाजा अल्लाह ताला कह रहा है वसव्वरकुम, और उसने तुम्हारी सूरत बनाई। तस्वीर बनाई जी, ठीक है। और सूरा की जमा है सोवर, सूरतुन की जमा क्या है? सुवर। सोवर जी, ये आगे आ रहा है। अब बतौर फेल आ रहा है, फ़अहसना, फ़अहसना, खूबसूरत तरीन बनाई। लफ्ज अलिफ भी है और ये बतौर फेल भी है। फ़अहसना सुवरकुम, और तुम्हारी तस्वीरों को खूबसूरत तरीन बनाया। क्यों जी? जी मुझे बताएं कि अगर अल्लाह ताला थोड़ी देर के लिए इसी मुंह को पीछे लगा दे, अल्लाह कान को किसी और जगह पर लगा दे, क्या मतलब समझ आती है कि इससे और तस्वीर हमारी अच्छी हो सकती है? बिल्कुल। नहीं हो सकती। तो अल्लाह ताला इसको भी अपना एहसान बता रहा है कि उसने तुम्हारी तस्वीर बनाई, फ़अहसना सुवरकुम, और फिर तुम्हारी सूरतों को बहुत खूबसूरत बनाया। फ़अहसना फेल है, जैसे दौराबा फेल है, अनजाला फेल है, तो फ़अहसना तर्जुमा क्या करेंगे? उसने खूबसूरत खूबसूरत तरीन तरीन बनाया खूबसूरत तरीन बनाया, सोवरकुम, तुम्हारी तस्वीरों को। तुम्हारी सूरतों को। और ये अल्लाह का बड़ा ही फजल है कि हम जिसे समझते हैं ना कि ये यार ये तो बड़ा अल्लाह ताला जो है बदसूरत है, कहते हैं ना कि भाई मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ। उस बंदे से पूछोगे ना कि बताओ तुम्हारी तस्वीर कैसी है जी, तो वो बंदा कहेगा कि मुझे अपनी तस्वीर सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है। ये जी पूछिएगा जी। इसलिए कि मैं मेरे साथ साथी थे, तो अब काला रंग अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि काला रंग जो है वो बदसूरती का एक निशान होता है ना। क्यों जी जी? जी बिल्कुल समझा तो जाता मैंने पहले भी शायद आपको वाकया बताया था कि मैंने पूछा, जो सूडान वाले लोग थे, घाना वाले लोग थे, उनसे पूछा, मैंने कहा कि यार आपका कभी जी नहीं चाहता कि भाई आप सफेद होते? क्यों जी? जी जी उसने मुझे पता है क्या जवाब दिया? उसने बताया नहीं, बिल्कुल नहीं, हम जो कपड़े भी पहनते हैं वो हम काले ही पहनते हैं या ज्यादा डार्क पहनते हैं। वैसे उनका कौमी लिबास जो है ना वो सफेद है लिबास, तो वो कौमी लिबास में आएंगे तो वो सफेद पहनेंगे, वरना आम तौर पर उनका अपना होगा। तो अल्लाह ताला ने हिस्से ये बना दी है कि हर बंदा अपनी तस्वीर को कहे कि मैं ही खूबसूरत हूँ। जी ये अल्लाह का एहसान है। आगे जी, वरज़क़कुम मिनत तय्यिबाति। अब राजा का मतलब तो ये है क्या जी, राजा का क्या पड़ा हुआ है? उसने दिया रिज़्क़ दिया दिया। देना उसने तुम्हें दिया।
یہ اتنے ہی معنی ہیں جی. اس نے تمہیں دیا. اب بریکٹ میں رزق کہہ لیں من الطیبات پاکیزہ پاکیزہ چیزوں میں سے. پاکیزہ تو چیزوں اور میں سے. اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے دیا. اب جملہ جو ہے وہ سمجھ میں کم آتا ہے. کیوں جی؟ جی بالکل تو لہذا ہم بریکٹ میں کر لیں گے کہ اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے بریکٹ میں رزق دیا. رزق دیا. اب یہ بتائیے جی، اب زمین آسمان خوبصورت تصویریں، پھر اس تصویر کو قائم رکھنے کے لیے کھانے پینے کا انتظام کس نے کیا؟ اللہ نے. اللہ سبحانہ وتعالی. تو اللہ یہی تو کہہ رہا ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا رب ہے. رب ہے. رب ہے. اب 12 کا ہوتا آگے جو آ رہا ہے تو تب بھی چلتا تھا، اللہ تعالیٰ نے تا ساتھ لگا دی. تو جب لفظ کے اندر کوئی اور حرف کا اضافہ ہو تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مبالغہ. جی بالکل، جی. بہت 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 زیادہ، بہت کم، اپنے حساب سے دیکھ. تو یہاں ہے فتبارک اللہ، اللہ بہت برکت والا ہے. تو اللہ بہت برکت والا ہے. اور پھر پہلے تو ہے نا تمہارا رب، یہاں لکھا ہے رب العالمین، جو جہانوں کا، جہان کا رب ہے. جو تمام جہانوں کا رب ہے. کیوں جی؟ جی کوئی اللہ کا تعارف ہوا ہمیں؟ بے شک. جی سر. پڑھیں جی، پڑھیں پھر مل کے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا. ترجمہ. اللہ اللہ ذات وہ ہے ذات جس ہے نے وہ جس نے ذات تمہارے ہے لیے جو تمہارے لیے رہنے زمین کی کو جگہ رہنے کی بنایا. جگہ بنایا. جی لمبی آ گیا، ٹھیک ہے. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا. جگہ بنایا. والسماء بناء. اور جی، آسمان کو اور چھت آسمان کو چھت چھت بنایا. اور آسمان کو چھت بنایا. وصورکم، اور اس نے تمہاری تصویر اور اور بنائی. اس نے تمہاری صورتیں بنائی. اور اس نے تمہاری تصویر بنائی، تمہاری صورت بنائی. اصل میں تو یہ ہے وہ بنا صورکم، اس کے اندر ہی تصویر لکھا ہوا ہے، اور اس میں تمہاری تصویر بنائی. فاحسن صورکم. جی، اور تمہاری اس نے تمہاری صورتوں کو تمہاری خوبصورت صورتوں ترین کو بنایا. بہترین بنایا. اور اس نے تمہاری صورتوں کو خوبصورت بنایا. احسانہ کے اندر اس نے چھپا ہوا ہے. اور سوارا، را کے اوپر پیش زبر ہے، مفعول ہے. تو تمہاری صورتوں کو انتہائی خوبصورت بنایا. وَرَزَقَكُمْ، جی، اور اس نے اور اس نے تمہیں تمہیں پکیزہ اور رزق دیا. تمہیں دیا رزق من دیا الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں پاکیزہ سے. رزق. پاکیزہ چیزوں میں سے. چیزوں میں سے. جی، ذالکم اللہ، یہی یہی تمہارا تمہارا اللہ ہے. تمہارا یہ ہے تمہارا اللہ ربکم، جو تمہارا رب ہے. جو تمہارا رب ہے. ملا کے پڑھنا ہے، سوال لکھا ہوا ہے فتبارک اللہ. تو اللہ بڑا اللہ بابرکت بہت برکت والا ہے. اللہ بہت زیادہ برکت والا ہے. جی، والا بابرکت کی بجائے، تو اللہ تعالیٰ بہت برکت والا ہے. رب العالمین، جو جو تمام تمام جہانوں جہانوں کا کا رب رب ہے. رب ہے. جو تمام جہانوں کا رب ہے. ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ریویژن ہوگی. تھوڑا سا اوپر کیجئے گا جی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے هو الحی لا الہ الا ہوا، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے. ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے وہ زندہ ہے اور زندہ رکھے ہوئے ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جی جی. یہ بھی ترجمہ ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے. لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود مگر وہی. بار بار آ رہا ہے، نہیں معبود کوئی بھی مگر وہی.
فدعوہ تو تم اسے پکارو، مخلصین لہ الدین اس اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے والے بن کر، الحمدللہ رب العالمین۔ جی پہلا تمام جہاں سے تعریفیں سورۃ اور الفاتحہ، شکر تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے اللہ لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب رب ہے۔ رب ہے۔ اور رب چار معانی کے اندر قرآن مجید کے اندر آیا۔ جی میرے ساتھ کریے، هو الحی، جی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اللہ وہ اللہ ہمیشہ سب سے کو زندہ زندہ رکھتا ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں نہیں ہے ہے کوئی معبود مگر وہی، مگر نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَادْعُوهُ، تو تم جی اسے پکارو۔ تم پکارو اس سے پکارو۔ تو تم اسے پکارو یا اسی ہی کو پکارو، وہ پہلے آیا ہوا ہے فَادْعُوهُ، تو تم اسی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، مخلص جی بن کر اس کے لیے اس دین کے کو لیے خالص کرنے دین والے کو بن خالص کرنے والے بن کر۔ جی خالص کرنے، اسی کے لیے دین کو آگے خالص خالص کرنے کرنے والے خالص بن کرنے کر۔ والے بن کر، یا میم کی وجہ سے ہم چکے جی، تو الحمدللہ، جی تمام تمام تعریفیں اور تعریفیں شکر اور اللہ کے شکر لیے اللہ ہی کے لیے ہے، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو جو تمام تمام جہانوں کا رب ہے۔ جہانوں کا رب ہے۔ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کیسر بھائی آپ لیں، وقت آپ کے پاس دیکھیں کتنا ہے۔ جی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا، لتسکنوا فیہا، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا یا دکھانے والا بنایا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے فضل والا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن لوگوں میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، جو ہر خالق کل شیء، خالق، جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں بھٹکائے جا رہے ہو۔ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اسی طرح بھٹکائے گئے تھے وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وصورکم، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی، فاحسن صورکم، اور اس نے تمہاری صورتوں کو بہترین بنایا، ورزقکم من الطیبات، اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، تو اللہ بہت برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ هو الحی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور سب کو زندہ رکھے ہوئے ہے، لا الہ الا ہو، اور نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو تم دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے بن کر اسے پکارو، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی۔ اور جلدی یہ سے میں احساس کہہ دوں کہ یہ جو آیت نمبر 63 ہے، کذالک یؤفک، یہ یؤفک جو ہے یہ بھٹکائے